بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں سے ہر رمضان کے آخر میں جب جمعہ آتا ہے تو اس سے پہلے ایک پوسٹ واٹس ایپ پر ڈھونڈتی کہ اگر کسی آدمی کی اتنی نمازیں قضا ہو گئی ہو کہ جو اس کو یاد بھی نہ ہو تو وہ آخر جمعہ کو 4 رکعت پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور اس کے بعد 15 مرتبہ ایک قول کے مطابق سورہ اخلاص اور دوسرے میسج کے اندر ہے کہ سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر 15 مرتبہ۔ اگر اس طرح 4 رکعت پڑھے گا تو ایسی صورت میں 700 سال کی نمازیں بھی قضا ہو گئی ہوگی تو وہ سب ادا ہو جائے گی اور معاف ہو جائے گی۔ تو مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح کی ایک روایت کے بارے میں کہا ہے کہ یہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، اور اجماعی جو اصول ہے بالاتفاق جو اصول اور قوانین فقہ کے ہیں اس کے مطابق عبادات میں کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ اس کو آپ پڑھ لو تو پچھلی تمام فوت شدہ عبادتیں ادا ہو جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمام نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی، اور اگر نہیں کی تو مرنے سے پہلے اس کے فدیے کی وصیت کرنی پڑے گی، اس کے بغیر یہ معاف ہونے والی نہیں۔ تو ایک تو یہ وضاحت تھی۔ دوسری بات یہ کہ سجدہ سہو کے مسائل، بہت سی مرتبہ نماز کے اندر کچھ غلطی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، اور یہ شیطان آدمی کو شبہ میں ڈال دیتا ہے نماز میں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں شیطان تم کو تلبیس میں ڈال دیتا ہے اور شبہ میں ڈال دیتا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی خود بے خبری کی وجہ سے کوئی غلطی کر دیتا ہے جس کی وجہ سے کوئی نماز میں واجب چھوٹ جاتا ہے یا فرض میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی ہے، تو اس لیے شریعت نے اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو رکھا ہے۔ آخر میں کوئی فرض یا واجب اپنے مقام سے پہلے ادا کر دیا یا اپنے مقام سے مؤخر کر دیا، یا کسی فرض یا واجب کو نماز میں 2 مرتبہ کر دیا، یعنی ایک رکعت میں ایک ہی مرتبہ کرنا تھا جیسے رکوع تو اس نے 2 رکوع کر لی، یا 2 سجدوں کے بجائے 3 سجدے کر لیے، یا کسی واجب کی کیفیت کو بدل دیا، جیسے امام نے جہری نماز میں سری قرات کر لی آہستہ سے، یا سری نماز میں زور سے قرات کر لی، تو یہ واجب کی کیفیت کے اندر تبدیلی کہی جاتی ہے۔ یا پھر کسی واجب کو چھوڑ دینا، یعنی بھول سے چھوٹی کوئی واجب چھوٹ گیا تو ایسی صورتوں کے اندر سجدہ سہو سے اس نماز جو کوتاہی ہوئی ہے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ اور سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ قعدے اخیرہ میں تشہد پڑھے اور تشہد پڑھ کر ایک جانب دہنی جانب سلام پھیرے اور سلام پھیر کر پھر 2 سجدے کرے، اور 2 سجدے کرنے کے بعد تشہد درود شریف دعا پڑھ کر آخر میں سلام پھیر دے، یہ طریقہ ہے۔ لیکن سجدہ سہو کے ذریعے تلافی اس وقت ہوگی نقصان کی جبکہ وہ واجب بھول سے چھوٹ گیا۔ اگر جان بوجھ کر واجب چھوڑ دیتے ایسی صورت میں اس کی قضا ہی کرنی پڑے گی، سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہونے والی نہیں ہے۔ اب وہ کون سی صورتیں ہیں نماز کے اندر کہ جن کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے؟ تو اگر ہم ترتیب سے دیکھیں تو سب سے پہلے تو فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور فرض کے علاوہ دوسری جتنی بھی نمازیں ہیں، چاہے سنن موقدہ ہو غیر موقدہ ہو اسی طرح وتر ہو، تو تمام نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ اب اگر کوئی آدمی پوری سورہ فاتحہ ہی چھوڑ دے، بھول جائے سورہ فاتحہ پڑھنا اور بلا اختیار اس کی زبان سے کوئی دوسری سورت جاری ہو گئی تو پوری سورہ فاتحہ بھول گیا، یا سورہ فاتحہ کی ایک آیت بھی بھول گیا، 7 میں سے ایک آیت بھی بھول گیا، تو ایسی صورت کے اندر اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا، لہذا آخر میں وہ سجدہ سہو کرے گا۔ یہ تو سورہ فاتحہ سے متعلق کی بھول جانا۔
اسی طرح سورہ فاتحہ کے بجائے بلا اختیار اس کی زبان سے کوئی دوسری سورت شروع ہو گئی، سورہ کافرون یا جو بھی سورت پڑھنے والا تھا، تو وہ سورت اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس کو یاد آیا کہ سورہ فاتحہ تو پڑھنا باقی ہے، تو ایسی صورت میں اب وہ واپس سورہ فاتحہ پڑھے اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس سورت کو واپس دہرائے اور اخیر میں سجدہ سہو کر لیں، کیونکہ واجب میں تقدیم و تاخیر ہو گئی، پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا تھا، اس کے بعد سورت ملانی تھی۔ تو یہ ایک صورت ہے کہ سورہ فاتحہ کی جگہ کوئی دوسری صورت اس نے پڑھ لی، تو ایسی صورت میں سورہ فاتحہ کو دہرائے اور اس صورت کو واپس پڑھے اور اخیر میں سجدہ سہو کر لے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کو 2 مرتبہ پڑھ لے، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد یا تو اس کو کچھ شبہ ہوا یا کیا ہوا تو اس نے دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھی۔ حالانکہ سورہ فاتحہ کے بعد فوراً دوسری صورت پڑھنا تھا، لیکن اس نے سورہ فاتحہ کو 2 مرتبہ پڑھا، تو جو صورت ملانی تھی اس میں تاخیر ہو گئی۔ اس صورت کے اندر بھی اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ ہاں، اگر سورہ فاتحہ کے بعد اس نے صورت ملائی اور صورت ملانے کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے واپس، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر سورہ فاتحہ کو ایک ساتھ 2 مرتبہ پڑھے شروع میں تو سجدہ سہو واجب ہوگا، اور اگر سورہ فاتحہ کے بعد اس نے صورت ملائی اور صورت ملانے کے بعد پھر دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھی تو ایسی صورت میں وہ بھی واجب قرات کے اندر شمار کر دی جائے گی اور اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ یہ سورہ فاتحہ سے متعلق جزئیات ہیں۔ اور صورت ملانا یہ بھی واجب ہے فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، اور نوافل کے اندر یعنی دوسری فرض کے علاوہ تمام نمازوں کے اندر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ صورت ملانا یہ واجب ہے۔ تو اب وہ صورت ملانے کے بجائے رکوع میں چلا گیا، سورہ فاتحہ پڑھ کر صورت نہیں ملائی بلکہ رکوع کے اندر چلا گیا، تو ایسی صورت کے اندر اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ لہذا وہ رکوع سے واپس کھڑا ہو، واپس کھڑے ہو کر پہلے صورت پڑھے، صورت پڑھنے کے بعد دوبارہ رکوع کرے گا۔ وہ صورت پڑھنے کے لیے وہ رکوع سے واپس لوٹے گا اور اس صورت کو دوبارہ پڑھے گا۔ اسی طرح قوما اور جلسہ میں عام طور پر کوتاہی ہوتی ہے کہ قوما اور جلسہ میں تعدیل ارکان یعنی اطمینان سے رکنوں کو ادا کرنا، اتنا اطمینان کہ کم از کم ایک تسبیح کے بقدر تمام اعضاء ساکن ہو جائیں، اطمینان حاصل کر لیں۔ تو قوما کے اندر اور اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے تو اس میں کم از کم اتنی دیر ٹھہرے رہیں کہ جس میں ایک تسبیح پڑھ سکے، یہ واجب ہے۔ اگر اتنا بھی نہیں ٹھہرا، رکوع سے کھڑا ہوا اور سیدھا سجدے میں چلا گیا، یا پہلے سجدے سے کھڑا ہوا اور سیدھا ہی دوسرے سجدے میں چلا گیا، تو ایسی صورت کے اندر اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے تعبیر ارکان کا۔ قوما اور جلسہ میں عام طور پر یہ کوتاہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو دوسرے ہیں وہ کل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق۔